الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إن فاطمة هي ليلة القدر من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر کہ بے شک فاطمہ وہ لیلۃ القدر ہیں. من عرف فاطمہ حق معرفتها اور جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کیا اس طریقے سے جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے فقد ادرک لیلۃ القدر اس نے لیلۃ القدر کا ادراک کیا. آخر اس ذات شہزادی کونین میں ایسی کیا بات تھی کہ جس کے لیے معصومین نے جگہ جگہ پر مختلف احادیث ارشاد فرمائی اور معصوم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کی نگاہیں اماموں پر ہیں اور اماموں کی نگاہیں شہزادی کونین پر ہیں. آخر آپ نے ایسا کیا کیا جبکہ اگر زندگی دیکھا جائے مختصر سی زندگی 18 سالہ زندگی 18 سال کی بچیاں 18 سال کی جوان لڑکیاں ہمارے معاشرے میں باشعور نہیں ہوتی. ہمارے سماج میں ان کو فیشن کرا لیجئے ان کو گھما لیجئے ان کو شاپنگ کرا لیجئے لیکن کسی کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا کہ اس منزل پہ آئے کہ آنے کے بعد باپ کی خدمت کیسے کرنا ہے شوہر کی اطاعت کیسے کرنا ہے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے اخلاق کو کیسے سنوارنا ہے. 18 سالہ زندگی شہزادی کونین کی ہے مگر بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا شوہر کی خدمت کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا والدین کی خدمت کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا. اخلاقی پہلو بھی چھوڑا ہر طریقے کے پہلو موجود ہیں اس 18 سالہ زندگی میں. اس 18 سالہ زندگی میں کیا کمال ہے جو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ زندگی وہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے وہ زندگی رہنما ہے. تو کیا صرف اور صرف شہزادی کے اوپر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں کیا ان مصیبتوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آئیڈیل ہے؟ نہیں میرے عزیزوں
ان مصیبتوں اور مصائب کی وجہ سے صرف یہ زندگی آئیڈیل اور رہنما نہیں ہے، بلکہ اس زندگی میں کچھ کمال ہے، اس زندگی میں کچھ کوالٹیز ہے کہ جس کے بنا پر اماموں نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے رہنما ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ وہ کیا کمال ہے، کم سے کم ان ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں ہم یہ جانے کہ شہزادی کونین کے اندر کیا صفات و کمالات تھے جو 18 سالہ زندگی ہر ابتدا اور انتہا کے لیے نمونے عمل بن گئی۔ کیا کمال تھا اس زندگی میں۔ وگرنہ آپ دیکھیں ایسے تو شہزادی کی ذات اگر ہم یہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے صرف نمونے عمل ہے تو یہ غلط ہے۔ عورتوں کے لیے اگر ہم کہتے ہیں نمونے عمل ہے یہ غلط ہے۔ شہزادی کی ذات مردوں اور عورتوں سب کے لیے نمونے عمل ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی طور پہ دیکھا جائے، اگر پریکٹیکل کے طور پہ دیکھا جائے تو عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر مردوں کی طرح نماز پڑھ کے بتا سکتے ہیں، مگر عورتوں کی طرح نماز پڑھ کے کون بتائے گا؟ پیغمبر جہاد کا سلیقہ سکھا سکتے ہیں، مگر حجاب کیسے کرنا ہے اس کے لیے کوئی ایسی آئیڈیل ہونی چاہیے جو پیغمبر کے ساتھ رہ کے پیغمبر کے کام کو صحیح سے پہنچا سکے، دین کے احکام کو خواتین تک صحیح سے پہنچا سکے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ علی جو کچھ ہے پیغمبر کے بعد ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلف معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا، خلف یعنی بعد میں آنے والا۔ علی پیغمبر کے خلیفہ ہیں، فاطمہ کیا ہے؟ شریک کار رسالت ہے۔ شریک کار رسالت یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر کے ساتھ ساتھ پیغمبر جو کچھ ہے فاطمہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کار رسالت ناتمام رہ جاتا، کار رسالت نامکمل رہ جاتا۔ لہذا ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی کہ اگر وہ چلے تو لوگ دیکھ کے کہے پیغمبر چل رہے ہیں، اگر وہ بولے تو دیکھنے والے کہے پیغمبر بول رہے ہیں، اگر وہ اٹھے تو دیکھنے والے کہے پیغمبر اٹھ رہے ہیں۔ لہذا ایسی ذات کی ضرورت تھی۔ خداوند عالم نے پیغمبر کے ساتھ 5 بعثت کو وہ ساتھ بھیجی اور آنے کے بعد پیغمبر کے ساتھ مل کے ان 18 سالہ زندگی میں ہر گوشہ تمام خواتین کے لیے پہنچا دیا۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو شہزادی نے تشنا چھوڑا ہو اور کسی کے پاس، کسی خاتون کے پاس ایسا کوئی خاتون پیدا ہو جائے جو یہ کہے کہ اس کام کے لیے ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، اس کام کے لیے ہمارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ شہزادی کی زندگی آئیڈیل ہے۔ امام فرما رہے ہیں تمہارے لیے کا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، امام فرما رہے ہیں ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور خود امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ظہور کے بعد جب میں قیام کروں گا وہی آئیڈیالوجی استعمال کروں گا جو سیدہ کی آئیڈیالوجی تھی، اسی آئیڈیالوجی پہ میں قیام کروں گا۔ میرا عزیزو کیا تھا اس ذات میں؟ پروردگار عالم نے مردوں کی ہدایت کے لیے کتنے لوگوں کو بھیجا؟ 1,24,000 انبیاء اور 12 امام کو بھیجا، لیکن عورتوں کے لیے نمونہ عمل بنا کے ایک ساتھ صرف اور صرف شہزادی کونین کی ذات۔ اب اگر آپ نبیوں کے عمر آ کے آپ شمار کریں کہ ان کی عمر کتنی تھی، کتنے سال والے پیغمبر تھے، تو اگر آپ جوڑتے چلے جائیں جناب آدم 2,500 سال، جناب نوح صرف 950 سال کے بعد تو عذاب نازل ہوا ہے۔ یعنی اتنی عمر والے پیغمبر اگر منیمم کم بھی جوڑا جائے تو 1,24,000 انبیاء کی عمر کم سے کم 1 کروڑ سال، کم سے کم 1 کروڑ سال۔ ادھر ائمہ کی زندگی 250 سال، امام زمانہ کو آپ الگ کر دیجئے، 250 سال کی جو ہے وہ زندگی 11 امام کی۔ 1 کروڑ سال والے پیغمبر کی عمر، ادھر 250 سال والے امام کی عمر کس کے لیے آئے ہیں؟ مردوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ 1 کروڑ سال کی عمر خداوند عالم نے مردوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، عورتوں کے لیے صرف 18 سالہ زندگی نمونے عمل۔ اور وہ 18 سالہ زندگی ایسے نمونے عمل ہے کہ کل کے لیے بھی تھی اور مستقبل میں آنے والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ زندگی سب کے لیے نمونے عمل ہے۔ اور پھر کیسی ذات ہے؟ مولا کائنات کی کوئی برابری کر سکتا ہے؟ انبیاء 1,23,999 نبی پیغمبر اسلام کو استثناء کرتے ہیں، 1,23,999 نبی، اور خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو،
اگر نو کا حلم دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو، اگر ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو، اگر یعقوب کا صبر دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو، اگر یوسف کا جمال دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو، اگر موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو۔ سارے انبیاء کے صفات و کمالات ایک علی میں مل جائیں گے۔ علی کی زندگی کتنی؟ 63 سالہ زندگی۔ 1 کروڑ سال زندگی گزارنے والے پیغمبر ایک 63 سالہ زندگی کی برابری نہیں کر سکتے، اور 63 سالہ زندگی کی برابری کیا کریں گے جو ایک ضربت کا مقابلہ نہ کر سکیں، جو ایک ضربت کی برابری نہ کر سکیں۔ تو رک کے ایک جملہ کہوں، 1 کروڑ سال والے پیغمبر کی زندگی مگر ایک 63 سالہ زندگی کی برابری نہیں کر سکتے، مگر نہ جانے ان 18 سالوں میں کیا کمال تھا۔ 18 سال میں علی کی ہمسر بن کے آ گئی۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ کیا کمال تھا ان 18 سالوں میں میرے عزیزوں، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں معلوم کرنا ہوگا، ہمیں تحقیق کرنا ہوگا کہ شہزادی کونین نے کیا کیا ہے ان 18 سالوں میں، اور کیسی ذات ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے پیغمبر کو سورہ زحا میں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر ان قریب ہم آپ کو وہ عطا کرنے والے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نماز آ چکی ہے، روزہ آ چکا ہے، سارے احکام آ چکے ہیں، مگر خدا کہہ رہا ہے اب جو دیں گے اس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رضائے پیغمبر کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے، رضائے پیغمبر کے لیے صرف روزہ کافی نہیں ہے، رضائے پیغمبر کے لیے صرف عبادات کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ پیغمبر کس سے راضی ہوئے ہیں۔ اگر فاطمہ راضی نہیں ہے تو پیشانی میں کتنے بڑے سجدوں کے نشان ہو، محمد راضی نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ ہم آپ کو عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا عطا کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا۔ پروردگار عالم نے ساری نعمات پیغمبر اسلام کو دیا، مگر کبھی خداوند عالم نے احسان نہیں جتایا کہ پیغمبر ہم نے یہ دیا ہے اب یہ کرو اس کے بدلے میں۔ نہیں کہا خداوند عالم، کہیں بھی قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا کہ خداوند عالم نے کہا پیغمبر ہم نے یہ دیا ہے لہذا آپ یہ کریے، ہم نے یہ عطا کیا لہذا آپ یہ کریے۔ لیکن جیسے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پروردگار عالم نے بتایا ہم نے یہ عطا کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نمازیں پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی دیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کا دشمن کیا ہے؟ وہ ابتر ہے، وہ مختون نسل ہے، وہ نسل بریدہ ہے۔ ہوا کیا تھا؟ عاص ابن ابی وائل جس نے پیغمبر کو تانا دیا، تانے ابتری، چونکہ پیغمبر کی زندگی شادی کے بعد 20 سال ہو چکے تھے، ایسے پیغمبر کی زندگی 45 سال، 5 بے میں شہزادی کونین کی ولادت ہوئی۔ پیغمبر کی عمر 45 سال کی ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ عاص ابن ابی وائل کے کتنے بچے تھے؟ 10 بیٹے تھے اس کے۔ عاص ابن ابی وائل کے 10 بیٹے تھے، اس نے ابتری کا تانا دیا، کہا کہ جو ہے ان کی نسل جو ہے وہ یہ مختون نسل ہے، نسل بریدہ ہے، ان کی نسل آگے چل نہیں سکتی، یہ ابتر ہیں۔ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ پیغمبر ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا ہے، آپ نمازیں پڑھیے، قربانی دیجیے، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ گویا یوں کہوں ابتری کا تانا دینے والا ابتر ہے، ابتری کا تانا دینے والا ابتر ہے۔ قرآن مجید سے آج تک کے پیغام ہے۔ ہمارے یہاں بعض خواتین جن کی اولاد نہیں ہوتی انہیں ابتری کا تانا دینا شروع کر دیتی ہیں، انہیں بانجھ کا تانا دینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا بانجھ کا تانا ابو سفیان اور ابو جہل والے دیتے ہیں، ابو طالب والے نہیں دیتے۔ بانجھ کا تانا محمد والے نہیں دیتے، دشمنان محمد دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کو ابتری کا تانا دیتی ہیں یا دیتے ہیں، کوئی بھی اگر کسی کو ابتری کا تانا دیتا ہے تو خداوند عالم کا وعدہ ہے آپ خود ابتر ہو جائیں گے، آپ خود ابتر ہو جائیں گے۔ عاص ابن ابی وائل نے ابتری کا تانا دیا، ہوا کیا؟ پیغمبر اسلام کی نسل کثیر چلی۔ آج انگولا میں، روانڈا میں بیٹھ کے آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ کوئی فاطمہ کا لال ہے، کوئی نہ کوئی اٹھے گا ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں، ہم فاطمہ
نسل اتنی پاک ہے کہ جو نہیں ہے وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ خداوند عالم کا پیغام ہے، یاد رکھو، اگر آپ طریقہ تانا دو گے، جسے تانا دے رہے ہو اسے خدا کوثر عطا کرے گا، تمہیں ابتر کر دے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ خداوند عالم نے فرمایا، کہا کہ جو ہے آپ کا وہ دشمن ابتر ہے۔ اور اس کے بعد خود اس سورے کی فخر الدین رازی نے 23 تفسیر کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، تفسیریں بھی جب زیادہ ہونا تو سمجھ لیجئے کہ سیاست بھی کی گئی ہے۔ 23 تفسیر کیوں کی گئی؟ تاکہ انسان اصلی والی جو ہے وہ سمجھ نہ پائے کون سی جو ہے وہ صحیح تفسیر ہے۔ انسان اسی میں مبہم ہو کے رہ جائے، انسان اسی میں مشکوک ہو کے رہ جائے۔ کئی تفسیریں کی گئی سورہ کوثر کی۔ میرے عزیزو، یہ ذات فاطمہ، میں بیان کر رہا ہوں ذات فاطمہ میں کیا کمال تھا۔ آج ہماری خواتین کچھ یہاں سے پیغامات انشاءاللہ آپ خاموشی سے سنتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی کچھ ایسے پیغامات ہیں جو آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایام فاطمیہ کی مجلسوں کے ذریعے سے کہ فاطمہ نے 18 سال میں کیا کیا ہے، فاطمہ نے کیا کمال کیا ہے 18 سال میں۔ عورت کے لیے سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم پیغام عورت کے لیے، سب سے اہم جو مشکل کیا ہوتی ہے عورت کی؟ پہلا مرحلہ جب شادی کا مرحلہ ہوتا ہے تو ساس، سسر اور شوہر دونوں کو راضی کر کے رہنا۔ سسر بھی راضی رہے، ساس بھی راضی رہے، شوہر بھی راضی رہے، ننند بھی راضی رہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اسی لیے آج پوچھا جاتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے کہ افریقہ میں جاب کرتا ہے، پہلے یہی سوال کیا جاتا ہے افریقہ میں جاب کرتا ہے فیملی کہاں رکھے گا، فیملی کہاں رکھے گا؟ آپ نے کہہ دیا جو ہے وہ گھر پہ رکھیں گے، انڈیا میں رکھیں گے، وہیں سے منع کر دیں گے، وہیں سے منع کر دیا کہ نہیں ہم ساس سسر کے ساتھ نہیں رہیں گے، اگر اکیلے رکھنا ہے تو رہیں گے۔ شہزادی کی شادی ہوئی 2 ہجری میں، جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی 4 ہجری میں۔ 2 سال تک کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ شہزادی نے کہا ہو علی ہمیں اکیلے رکھو، شہزادی نے کہا ہو کہ علی ہمیں اکیلے رکھو، نہیں، بلکہ شہزادی نے سکھایا یاد رکھو ساس سسر شوہر سب کے ساتھ مل کے رہو، یہ سیرت جناب سید کونین ہے۔ اور اس کے بعد جن حضرات کے بیٹیاں ہیں وہ جو ہے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور بیٹا آپ سے یہ کہے کہ بابا ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کو اتنی تسلیت حاصل نہیں ہوتی۔ مگر جب آپ پریشانی میں ہوں اور بیٹی آپ کے پاس آئے بابا پریشان نہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں، تو جب بیٹی یہ کہتی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں تو انسان کو قوت ملتی ہے، انسان کو تقویت ملتی ہے۔ پیغمبر کے یہاں کہتے ہیں پیغمبر جاتے تھے تو لوگ جو ہے گندگی ڈالتے تھے پیغمبر کے اوپر، جب گندگی ڈالتے تھے جناب فاطمہ آتی تھی اس گندگی کو صاف کرتی تھی، بابا پریشان نہ ہوئیے آپ کار تبلیغ کریے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مولا علی ہمارے یہاں جو لوگ جو ہے وہ ہر ویک جو ہے ایسا جن کا کام ہے ایسی جاب ہے کہ ہر ویک مثلا کسی کو پروونس جانا ہے، ہر ویک جو ہے وہ ویک میں 4-4 5-5 دن جو ہے گھر سے باہر رہنا ہے۔ اب وہ نکلے جو ہے گھر سے باہر بتائے گئے 2 دن میں کام ہو جائے گا، 2 دن میں ہم آ جائیں گے، 2 دن کے بجائے 4 دن لگ گیا، 5 دن لگ گیا، اب پلٹ کے آئے اب آپ کی خیر نہیں ہے، جب دیکھو غائب ہی رہتے ہیں، پورا ویک غائب رہتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے لیے، 2 دن کہہ کے گئے تھے 4 دن 5 دن لگا دیا، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ ہمارے یہاں کی خاتون کا مزاج ہوا الگ بات ہے، آپ وہاں سے آئیں 5 دن کے بعد لفافہ دے دیں تو راضی ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی، لیکن جب آپ باہر ہوں گے کیا ہے اعتراض، جب دیکھو تمہارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے لیے، جب دیکھو غائب رہتے ہو۔ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں کم سے کم 30 جنگیں لڑی ہیں، 30 جنگیں مولا علی نے لڑی۔ مدینے سے باہر کتنے دن مولا کائنات جنگ پہ رہتے تھے، کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ مولا علی آئے ہو اور آنے کے بعد فاطمہ نے یہ کہا ہو کہ علی آپ تو غائب رہتے ہیں، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا برعکس ہوا۔ علی جنگ سے واپس آتے ہیں، فاطمہ نے شمشیر لیا، شمشیر کو صاف کیا، یا علی آپ کی قوت بازو کا نام ہے فاطمہ۔ شہزادی فرما رہی علی آپ آگے بڑھتے رہیے، فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی قوت بازو کا نام ہے فاطمہ۔ یہ شہزادی نے پیغام دیا۔ اور انسان جب فنکار ہوتا ہے، انسان جب ہنر مند ہوتا ہے، اس کا ہنر تب سامنے آتا ہے جب گھر سے سکون ہوتا ہے۔
اس کا فن کب سامنے آتا ہے؟ جب گھر سے سکون ہوتا ہے. ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی جو ہے وہ مولوی صاحب مجلس پڑھنے کے لیے آئے کہ میں ابھی اس مرحلے میں نہیں ہوں لہٰذا اپنے مثال میں نہیں دے سکتا. لہٰذا کوئی صاحب آئے مجلس پڑھنے کے لیے، مجلس پڑھ رہے کچھ، نکل رہا ہے منہ سے کچھ، پڑھنا چاہتے ہیں کچھ، زبان میں لکنا. کوئی شاعر صاحب آئے شاعری کرتے ہیں، 35 اشعار پڑھ رہے ہیں کچھ، نکل رہا ہے کچھ. پتہ کیا آپ نے، پتہ چلا آج صبح گھر سے لڑ کے آئے ہیں، آج صبح گھر سے لڑ کے آئے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ بولنا کچھ چاہ رہے نکل کچھ رہا ہے. کرکٹ آپ کھیلتے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں، کبھی جو اچھا کھلاڑی گیا وہ فارم میں نہیں، آؤٹ ہو گیا. پتہ کیا آپ نے کہا گھر سے آج لڑ کے آئے تھے اسی لیے ذہن کام نہیں کر رہا تھا، آؤٹ ہو گئے. کسی دن آنے کے بعد جو مجلس بہت اچھی پڑھ دیا، بہت اچھا کرکٹ کھیلا، کیا ہوا؟ پتہ کیا کہا گھر سے سکون ہے اسی لیے ٹینشن فری ہے، گھر سے سکون ہے اسی لیے کامیاب ہو رہے، اسی لیے ہر مراحل میں کامیاب ہے. یا جملے کو بدل کے یوں کہوں، گھر سے سکون ہے اسی لیے فارم میں ہے. میرے عزیزوں، مولا کائنات کو فاتح بدر کہنے سے پہلے، فاتح حنین کہنے سے پہلے، فاتح خیبر و خندق کہنے سے پہلے اس گھر پہ سلوات بھیجا جہاں سے سکون تھا. یعنی جہاں جاتے تھے فاتح بن کے آتے تھے، اس گھر پہ سلوات بھیجنا جس گھر سے علی کو اتنا سکون ملتا تھا، فاطمہ کی طرف سے وہ سکون. اور مولا علی خود فرماتے ہیں جب میں مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا تو جب مدینے کے لوگوں کو میں دیکھتا تھا پریشانی کا ماحول، کہیں یتیم ہے، کہیں غریب ہے، کہیں مسکین ہے، کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں گھر آتا تھا، اور گھر آنے کے بعد جب میں گھر پہنچتا تھا، یہ ہمارے سب خواتین کے لیے یہ درس ہے. کہتے ہیں جب میں گھر پہنچتا تھا فاطمہ ایک مرتبہ دروازے پہ پانی کا گلاس لے کے کھڑی رہتی تھی اور مسکرا کے استقبال کرتی تھی. کہتے ہیں فاطمہ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے ساری مشکلات و پریشانی میں بھول جاتا تھا، ساری پریشانی میں بھول جاتا تھا. آج ہمارے یہاں کیا ہے، آپ آفس سے آئے، کام کا پریشر ایسے ہی، ایسی نومبر دسمبر چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ نومبر دسمبر میں جو ہے وہ کام کا لوڈ جاتا ہے، کام کا پریشر ایسے ہی سر پہ. ادھر باس نے آپ کو آفس میں ڈانٹا، آپ گھر پہنچے، جیسے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھولتے ہی ساتھ سبزی نہیں لے کے آئے، یہ نہیں لے کے آئے، وہ نہیں لے کے آئے. اگر آپ نے کہہ دیا بھول گئے تو فوراً یہی جواب ملے گا ہماری چیز کہاں یاد رہتی تم کو، ہم کچھ منگائے تم بھولو نا، ہماری چیز تو تم بھول ہی جاؤ گے. لہٰذا پہلے ہی کیا ہوگا، بیچارہ ٹینشن میں آیا تھا، آفس سے غصے میں آیا تھا، یہاں سے غصہ دلایا گیا، اس نے اپنا غصہ وہی نکال دیا، اس نے اپنا غصہ وہی نکال دیا. شہزادی نے طریقہ بتایا، یاد رکھو جب شوہر آئے تو شوہر کے آنے کے بعد پہلے پانی سے اس کا استقبال کرو، پھر مسکراہٹ کے ساتھ اسے بٹھاؤ، اور بٹھانے کے بعد پھر اپنی مشکلات بتاؤ. اگر یہ کام کرو گی تو گھر میں سکون ہوگا، گھر میں سکون پایا جائے گا. اگر اس طریقے سے کام نہ کیا تو گھر کا سکون چھن جائے گا. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر جو ہے وہ متعلقین ہیں، اکثر جو ہے وہ میرین ہیں، کتنے سال شادی کو ہو چکے ہیں. کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے آپ نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہو کہ آپ ہم سے کچھ مانگیے، آپ ہم سے کچھ مانگیے؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ بلکہ وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، خواہش ختم ہی نہیں ہوتی. آپ کتنی بھی، ہم جو ہے پہلے جو لوگ پرانے ہیں، پہلے کیا گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھی، پھر کلر ٹی وی آئی، پھر LED آئی، پھر کیو LED، پتہ نہیں کتنی ٹیکنالوجی. اب ساری چیزیں تو آٹومیٹک آ گئی گھر پہ، سب چیزیں گھر پہ نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، ساری فیسلٹی آپ نے دی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی اگر برتھ ڈے کی تاریخ آپ نے مس کر دیا اور کوئی گفٹ آپ لے کے نہ آئے تو گھر میں گھس نہیں سکتے. شادی کی ڈیٹ آئی، میرج اینیورسری اگر آپ بھول گئے اور اس کے بعد آپ نے کوئی گفٹ لا کے نہ دیا، جبکہ ساری فیسلٹی گھر میں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اگر شادی کی تاریخ میں اگر آپ کوئی گفٹ نہ لے کے آئے تو یاد رکھیں گھر میں گھس نہیں سکتے. پھر جب تک الدار نہ لے کے جائیں گے تب تک راضی نہ ہوں گی، جب تک کوئی اچھے ریسٹورنٹ میں لے کے نہ جائیں گے تب تک وہ راضی ہونے والی نہیں ہے. کیا ہر چیز آپ نے فراہم کر دیا ہے، اس کے بعد بھی خواہش ختم نہیں ہوتی. مگر کائنات کا ایک شوہر ہے جو زندگی پر فاطمہ سے یہ کہتا رہا، اے فاطمہ کچھ مانگو، اے فاطمہ مجھ سے کچھ مانگو. فاطمہ کیا کہتی تھی؟
یا علی آپ نے سب کچھ تو دیا ہے، میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ سب کچھ دیا ہے، اور سب کچھ کیا تھا بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب فضہ جب نئی آئی اس گھر میں، اور جناب فضہ نے یہ سوچا کہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے، لہٰذا آئی اور آنے کے بعد سوچا کہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے تو کیا جو ہے شان و شوکت ہوگی، کیا پیسہ ہوگا، کیا سونا چاندی ہوگا۔ آئی اور آنے کے بعد جو حجرے میں گئی، کیا دیکھا؟ پورا حجرہ خالی، کچھ ہے ہی نہیں۔ دوسرے حجرے میں گئی، وہاں دیکھا وہاں بھی کچھ نہیں۔ تو جناب فضہ علم کیمیا میں ماہر تھی۔ جناب فضہ نے ایک ظرف کو اپنے علم کیمیا کے ذریعے سے سونا بنایا۔ سونا بنانے کے بعد اللہ کے مولا کائنات کے پاس رکھ دیا۔ کہا یا علی یہ آپ کے لیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے گھر میں دیکھا بڑی غریبی ہے آپ کے گھر میں، لہٰذا اس کو لے لیجیے، کچھ دن تک آپ کا جو ہے وہ اچھی زندگی بسر ہو جائے گی۔ مولا کائنات نے صحن خانہ میں ایک ٹھوکر ماری، تاریخ نے لکھا کہ پورا صحن خانہ سونا سے بھر گیا۔ کہا فضہ تم کیا سمجھتی ہو، ہم معرض امتحان میں ہیں، ہم امتحان کے عالم میں ہیں۔ وہی علی سوال کرتا ہے، شہزادی کچھ مانگیے اپنی زندگی میں، آپ کچھ ہم سے مطالبہ کریے۔ کبھی نہیں مانگا، سب کچھ تو آپ نے دیا ہے۔ جب مولا نے بہت ضد کیا، بہت اشغال کیا، تو شہزادی نے کیا کہا؟ کہا کہ اس وقت شہزادی بیمار تھی۔ کہا کہ ایک انار کا پھل اگر مل جائے، انار۔ اب مولا علی نکلے انار تلاش کرنے کے لیے، انار کا موسم نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ ایک یہودی ہے جو ذخیرہ کیے ہوئے، اس کے پاس جو انار موجود ہے۔ مولا علی پہنچے اور جانے کے بعد جو ہے اس سے انار لیا، لے کے چلے۔ راستے میں ایک مرتبہ جب گزر رہے تھے، راستے میں ایک ویرانے سے آواز آئی، بھوکا ہوں، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے؟ وہ علی علی نہیں ہے کہ کسی غریب کی آواز سنے اور قدم رک نہ جائے۔ مولا علی رکے، رکنے کے بعد انار کو جو ہے وہ آدھا آدھا کیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک دانہ اسے کھلایا۔ جب کھا لیا تو اس نے کہا کہ اگر آدھا اور مل جائے۔ زندگی میں پہلی بار فاطمہ نے کچھ مانگا تھا، پہلی بار فاطمہ نے کچھ مانگا تھا۔ اب اس نے کہا کہ جو ہے میں سیر نہیں ہوا، اگر کچھ اور مل جائے۔ مولا علی نے پورا انار اسے کھلا دیا۔ اب انار کھلانے کے بعد چلے ہیں گھر کی طرف۔ اب خیال آ رہا ہے کہ ابھی زہرا پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا، پہلی بار کوئی چیز کا سوال کیا تھا۔ گھر پہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دروازے کی دراز سے کیا دیکھا کہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے اور بغل میں تشت سے بھرا ہوا انار رکھا ہوا ہے، ایک ٹوکری میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد مولا نے جو ہے وہ دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد اندر گئے۔ اے بنت رسول یہ کہاں سے آیا؟ کہا ایک شخص آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ علی نے بھیجا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ علی نے بھیجا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، خدا کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو خدا ہمارے لیے خود اسباب فراہم کرے گا۔ پھر اس کے بعد خیبر کے بعد کا واقعہ ملتا ہے کہ خیبر کے بعد مدینے کے ان گھروں میں جہاں کبھی چولہا نہیں جلا تھا، وہ ایسے مالدار ہو گئے کہ 3 سال تک خیبر کی مال غنیمت سے اپنے گھر کو چلایا۔ خیبر میں اتنا مال غنیمت ملا تھا، تو آپ سوچیں جب لوگوں کو اتنا خیبر میں ملا ہے تو جس نے خیبر کو جتایا ہو اس کو کتنا ملا ہوگا؟ جس کی وجہ سے خیبر فتح ہوئی، جنگ خیبر کامیابی ملی۔ اب مولا علی پہنچے، مدینے کی ساری عورتیں اپنے اپنے شوہر کے انتظار کر رہی ہیں اور سب جو ہے وہ ہیرے و جواہرات سونا و چاندی لے کے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، سب کے یہاں خوشی کا ماحول ہے۔ فاتح کو بھی انتظار رہا ہوگا نا، جب ان لوگ کے یہاں اتنا آیا ہے تو ہمارا شوہر تو فتح کر کے آ رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی آئے گا۔ مولا علی گھر نہیں گئے، مولا علی پورا مال غنیمت لے کے مسجد پہنچے۔ مسجد پہنچنے کے بعد اعلان کیا، مستحقین آئے اور آنے کے بعد لے جائیں۔ یاد رکھیے گا جب ایسا اعلان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بہتی گنگا میں چلو ہاتھ دھل لیتے ہیں، مستحقین اور غیر مستحقین سب پہنچے۔ لیکن یہ ایسا در ہے کہ یہاں عطا کرنے میں اپنے اور غیر نہیں دیکھے جاتے، بلکہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، عطا میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ پہنچے، مولا کائنات نے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ اب جب پہنچے گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد جناب فاطمہ نے پوچھا یا علی کچھ ملا ہے؟ اگر ملا ہو تو لائیں، بچوں کے لیے کچھ کھانا بناتی ہوں، بچوں کے لیے کچھ آمادگی کرتی ہوں، کچھ تیاری کرتی ہوں۔ مولا کائنات نے بتایا میں مسجد گیا، مسجد میں جانے کے بعد اتنے بہت سے مستحقین آ گئے، سب کچھ میں نے تقسیم کر دیا۔ اسی وقت کوئی زوجہ ہوتی تو اپنے شوہر سے کس طریقے سے بات کرتی، میرے عزیزو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مولا نے کہا میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا، فاطمہ نے پردہ مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے
کیا جواب ملا؟ عبادت خدا میں بہترین مددگار. کبھی آپ کو یہ جواب ملا ہے؟ عبادت خدا میں بہترین مددگار. یاد رکھیے میں نے عرض کیا کہ آج کی مجلس صرف یہی بتانا ہے کہ فاطمہ نے کیا کردار نبھایا ہے. یہاں سے بھی ہم سب کے لیے درس ہے. آپ کے شوہر آتے ہیں جو ہے وہ آفس سے, آپ کو معلوم ہے کہ 7:30 بجے آئے گا, اس کے بعد ہمیں مجلس جانا ہے. تو اگر عبادت خدا میں بہترین مددگار بننا ہے تو پہلے سے آمادہ رہیے, پہلے سے تیار رہیے. اگر وہ آنے کے بعد چائے پیتا ہے اس کے لیے چائے آمادہ کر کے رکھیے. وہ آئے گا اور آنے کے بعد فوراً آپ کو مجلس میں لے کے آئے گا. اگر آپ کی وجہ سے اسے مجلس میں آنے میں تاخیر ہوئی تو یاد رکھیے گا آپ عبادت خدا میں مددگار ثابت نہیں ہوئی. اگر مددگار ثابت ہونا ہے عبادت میں تو ٹائم سے اپنے شوہر کو نکالیے. یہ فاطمہ کا پیغام ہے. عبادت خدا میں بہترین مددگار بنو. اور اس کے بعد جب انتخاب فاطمہ کا مرحلہ آیا, انتخاب فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کا انتخاب, دنیا کی عورتوں کا انتخاب وہ الگ ہوتا ہے, ان کا معیار الگ ہوتا ہے, لیکن جب فاطمہ کا انتخاب ہوگا تو اس کا معیار الگ ہوگا. فاطمہ نے جب علی کا انتخاب کیا, بڑے بڑے رشتے آئے, بہت ایک سے ایک جو ہے پیسے والے. عبد الرحمن ابن عوف تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ فاطمہ کی شادی جو ہے ہم سے کروا دیجیے, ہم جو ہے مدینے میں بہت بڑا بنگلہ دیں گے, مدینے میں بہت بڑا بنگلہ دیں گے اور بہت پیسہ دیں گے اور سکون سے رہیں گی, کوئی پریشانی نہ ہوگی. بہت پیسہ ہے ہمارے پاس, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, گھر میں نوکر لگے ہوئے ہیں, گھر میں کام کرنے والے لگے ہوئے ہیں, آپ ان کی شادی ہم سے کر دیجیے, بہت بڑا سا گھر دیں گے. رسول اسلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا تم کس کو گھر دینے کی بات کر رہے ہو؟ تم فاطمہ کو گھر دینے کی بات کر رہے ہو جس کا سسرال اللہ کا گھر ہو, جس کا سسرال اللہ کا گھر ہو, جو میدان محشر میں کھڑے ہو کے لوگوں کو گھر بانٹے گی, اس کو گھر دینے کی بات کر رہے ہو, اس کو تم گھر دینے کی بات کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد جب مولا کائنات رشتہ لے کے آئے, جبکہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے, مجھے کسی نے نہ پہچانا مگر خدا نے اور تم نے, اور یا علی تمہیں کسی نے نہ پہچانا مگر خدا نے اور میں نے تمہیں پہچانا. یعنی رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی میں تمہیں پہچانتا ہوں. علی رشتہ لے کے آئے. آج کا اگر جو ہے باپ ہوتا, اتنا اچھا لڑکا کا رشتہ آیا جسے آپ اچھے سے جانتے ہیں, کبھی بیٹی سے پوچھنے جاتا, بیٹی سے اجازت لینے جاتا, رسول سے زیادہ علی کو کوئی نہیں جانتا. مگر جب رشتہ آیا, مولا کائنات رشتہ لے کے آئے, کہا پہلے فاطمہ سے پوچھیں گے, فاطمہ اگر راضی ہوگی تب رشتہ ہوگا. یہاں پیغام یاد رکھو, خداوند عالم نے ہر والدین کو بیٹی کی شادی میں ولایت دیا ہے, مگر ولایت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رشتہ اچھا ہو تب بھی منع کر دیا جائے. ولایت کا مطلب صرف یہ ہے آپ بیٹی کو بتائیے یہ تمہارے لیے جو اچھا نہیں ہے, یہ تمہارے لیے خراب ہے, لیکن اگر بیٹی کی رضا نہیں ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ جو ہے حکم شرعی ہے, آپ بغیر بیٹی کی اجازت کے آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے. ولایت کا معاملہ اصلاً یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہماری مرضی ہوگی کرنے دیں گے, ہماری مرضی ہوگی نہ کرنے دیں گے. آئے فاطمہ کے پاس, فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, جناب فاطمہ ذرا مسکرائی. رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ کا تبسم میرے لیے رضایت ہے. اور اس کے بعد رشتہ ہو گیا. اب رشتہ ہوا, رشتے کے بعد سب سے اہم مرحلہ ہمارے معاشرے میں, جو سب سے اہم مرحلہ کس چیز کا ہے؟ جہیز کا مرحلہ, مہریے کا مرحلہ. جہیز اور مہر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلاً 14,786 اور جہیز 10 لاکھ کا. جہیز 10 لاکھ, مہر 14,786. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے. جہیز لعنت نہیں ہے, جہیز سنت ہے. جہیز مانگنا لعنت ہے. جہیز مانگنا لعنت ہے. اگر جہیز دینا لعنت ہوتا تو پیغمبر اپنی بیٹی کو نہ دیتے. لیکن اگر جہیز کا ہم قانون, جہیز کا ہم جو ہے وہ جہیز کا جو قانون ہے وہ اگر ہم صحیح کر لیں تو جہیز کوئی بڑی چیز نہیں ہے. کیا ہے جہیز کا قانون؟ جہیز کس سے دیا جائے؟ کہ جہیز مہر سے دیا جائے. مولا علی نے 500 درہم مہر دیا, اس مہر سے 67 درہم میں رسول اللہ نے جہیز خریدا, اور جہیز خریدنے کے بعد باقی جو بچا 433 وہ مولا کائنات
کیا یا علی اس سے ولیمے کا انتظام کریے. کوئی کرتا ہے ایسا؟ ہمارے یہاں مہریے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک صاحب جو ایک جگہ پہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولانا نے پوچھا مہر کتنی؟ کہا کہ 107 روپیہ 107. کہا 107 روپیہ مہر. کہا 107 روپیہ میں لڑکی لینے آئے ہو؟ 107 روپے میں تم بیٹی لے کے جاؤ گے؟ کہا اصل میں جو ہمارے پردادا کا 107 روپیہ تھا, ہمارے دادا کا 107 روپیہ تھا, ہمارے بابا کا 107 تھا, ہمارا 107, ہمارے بیٹے کا 107 رہے گا. مولانا نے آگے بڑھ کے کہا کہ پردادا کو ہاتھ والا پنکھا ملا تھا وہی لے لو تو جانے. پردادا کو ہاتھ والی چکی ملی تھی وہی لے لو تو جانے. جہیز میں تو ترقی ہو رہی ہے, مہر میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پھر جب شہزادی پہنچی ہیں تو شہزادی کو مدینہ کی عورتیں تانا دیتی تھی, اے فاطمہ اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے, بڑے بڑے پیسہ والوں کے رشتے تھے, تم نے اس کو چھوڑ دیا, علی کو انتخاب کیا, آج چکی چلا رہی ہو, آج جو ہے وہ ہاتھ سے بیٹھ کے چکی چلا رہی ہو, اور اس کے بعد اتنے اچھے اچھے رشتے تھے سب چھوڑ دیا تم نے. تانا دیتی تھی, شہزادی کو اکساتی تھی. 4-5 عورتیں پلاننگ کر کے آئیں اور آنے کے بعد شہزادی کے پاس بیٹھ گئی, اور آنے کے بعد کہا کہ وہ ہمارا شوہر جو ہے وہ بہت خراب ہے, وہ پورا دن جو ہے غائب رہتا ہے, رات میں 8 بجے آتا ہے, رات میں 8 بجے آتا ہے. دوسری نے کہا تمہارا والا تو پھر بھی اچھا ہے, ہمارا والا 10 بجے رات میں آتا ہے. تیسری والی نے کہا ہمارا والا پوری رات غائب ہی رہتا ہے, وہ آتا ہی نہیں ہے. سب اپنے اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ایک کام کیا ہے؟ غیبت سننے والا, غیبت کرنے والا دونوں گنہگار ہیں. غیبت ہو رہی ہے, شہزادی بیٹھی ہوئی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ کرنا ہے, اس لیے کہ تبلیغ کرنا ہے. جب سب نے اپنے اپنے شوہر کی کمی اور خامی بیان کر لیا, اس کے بعد کہا اے فاطمہ تم بتاؤ تمہارا والا کیسا ہے, اے فاطمہ تم بتاؤ تمہارا والا کیسا ہے. جناب فاطمہ زہرا نے آگے بڑھ کے صرف 2 جملے کہے, میں اس کے بارے میں کیا کہوں جو سوئے تو مرضی خدا کا سودا کر لے, تلوار چلائے تو عبادت سرائن میں بھاری ہو جائے. میں اس کے بارے میں کیا کہوں جو حسنین کا بابا ہو, جو فاتح بدر حنین ہو. اس کے بعد شہزادی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, شہزادی نے فرمایا اگر فرض کر لو میرے شوہر میں کوئی غلطی ہے, میرے شوہر میں کوئی کمی ہے, وہ میرا ہے, میں اس کی ہوں, تم تیسری ہوتی کون ہو تم سے بیان کروں, تم تیسری ہوتی کون ہو تم سے بیان کروں. یاد رکھیے گا ہم سب کے لیے پیغام ہے, اگر اپنے معاملے سے اس تیسرے فرد کو ہٹا دیا جائے 90% ہمارے خاندان کے معاملات خود بخود سلسلہ جائیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد جب شہزادی کا جو ہے وہ رخصتی کا مرحلہ آیا تو رخصتی میں ایک نعرہ بلند ہو رہا تھا. نعرہ عرب میں یہ دستور تھا بالرفاع والبنین, کہ مال زیادہ ہو اولاد زیادہ ہو. شہزادی نے قافلے کو رکوایا, پیغمبر کو بلایا, کہا بابا یہ نعرہ اچھا نہیں ہے, نعرہ بدل دیجیے. شہزادی کیا نعرہ لگائے؟ کہا بالخیر والبرکہ, بالخیر والبرکہ, خیر اور برکت کو. شہزادی نے بتایا یاد رکھو مال اور اولاد ایک دن ختم ہو جائیں گے, مگر خیر اور برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, خیر اور برکت ختم ہونے والی نہیں. ولیمے کا مرحلہ آیا. ولیمے میں رسول اللہ نے جناب سلمان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا سلمان جاؤ مسجد نبوی میں جا کے اعلان کر دو کہ علی اور فاطمہ کا ولیمہ ہے. مسجد میں جا کے اعلان کر دو علی اور فاطمہ کا ولیمہ ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ ولیمے میں کس کو بلایا جاتا ہے؟ ولیمے میں نمازیوں کو بلایا جاتا ہے. ہم اور آپ کبھی اپنے ولیمے میں یہ سوچتے ہیں ہمارے یہاں جو ہے وہ جو شرابی بھی آ جاتا ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ حرام کا کھانے والا وہ بھی آ جاتا ہے, لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ نمازی کو بلایا جائے. ہمارے یہاں کوئی بہت زیادہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس میں بھی جو ہے ارے ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں, وہ ان کے پاس جو ہے کچھ کام دام نہیں اس لیے نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا ولیمے میں کسے بلایا جاتا ہے؟ ولیمے میں نمازیوں کو بلایا جاتا ہے. جہاں اتنے افراد کو بلا رہے ہو وہاں جا کے ایک بار مسجد میں اعلان کر دو 20 افراد اگر نمازی آ جائیں گے کوئی فرق نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ ایک سنت ادا ہو جائے گی, اور جب سنت ادا ہوگی تو سنت کی وجہ سے برکت بھی نازل ہوگی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل
شہزادی کا یہ خاتون خانہ سے متعلق، اس کے بعد آپ کا ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کردار تھا؟ امام حسن خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں رات بھر مصلی پہ عبادت کر رہی ہیں. خود امام حسن کی زندگی میں امام حسن کا پڑوسی ایک یہودی تھا، اور وہ یہودی کی بیوی آئی امام حسن کے گھر میں، صحن خانہ میں آ کے کیا دیکھا کہ جو ہے اس کے گھر کا پرنالہ اور اس پرنالے سے امام حسن کے صحن میں گندگی گر رہی ہے. امام حسن سے اس نے کہا کہ مولا یہ کب سے آ رہا ہے؟ مولا نے کہا کہ بہت دن ہو گیا. آپ نے بتایا نہیں؟ امام حسن نے فرمایا کہ تم پڑوسی ہو اور پڑوسی کا حق یہ ہے کہ پڑوسی کو پریشان نہیں کیا جاتا. پڑوسی کا حق یہ ہے کہ پڑوسی کو پریشان نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں وہ گئی ہے اور جانے کے بعد اپنے شوہر کو لے کے آئی اور لانے کے بعد کہا کہ جس دین کی تعلیم یہ ہو کہ پڑوسی کو پریشان نہیں کیا جاتا، اس سے اچھا دین کوئی نہیں ہے. کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں ایک پرنالے کی وجہ سے نسلیں لڑائیاں چلتی ہیں. اہل بیت کیا ایک پرنالے کی وجہ سے کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے؟ سوال پڑھیں گے محمد والے محمد پر. اور اس کے بعد جب رات بھر عبادت کرتی رہی اور اسے پڑوسیوں کے حق میں دعا کرتی رہی، امام حسن نے کہا مادر گرامی آپ نے رات بھر عبادت کیا ہے، آپ نے پڑوسیوں کے لیے دعا کیا، تھوڑا جو ہے اپنے لیے بھی کر لیجئے. آپ نے آواز دیا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والے. شہزادی نے پیغام دیا انتخاب فاطمہ کیا، بس آخری بات، اور اس کے بعد اپنے مسائل کی انتخاب فاطمہ کیا ہے. ہم اور آپ ماہ رمضان ہو اور ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد شام میں جب افطار کے وقت ہم بیٹھیں، افطار کے وقت جو ہے وہ کوئی سائل آ جائے، اور ایسا سائل کہ جس نے دن بھر کھایا ہو، وہ آئے، آنے کے بعد آپ سے کہے کہ اپنے افطار میں سے ہم کو دے دو. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نہ اٹھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ دن بھر تو تم نے کھایا ہے، دن بھر کھاتے رہے ہو، اور اس وقت ہم دن بھر بھوکے تھے، ہمارے افطار کے وقت آ رہے ہو، ابھی تو ہم نہ اٹھیں گے، بعد میں آگے لے لینا. شہزادی کیا ہوا؟ جن کی افطار کیا تھی؟ پانی اور روٹی. جن کا افطار کیا ہے؟ پانی اور روٹی. ہمارے یہاں سحری سے اچھا افطار ہوتا ہے. جن کا افطار پانی اور روٹی ہو، آپ تصور کریں ان کی سحری کیا رہی ہوگی، ان کی سحری کیا رہی ہوگی. لہٰذا ان کے یہاں روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد آئے، پہلے دن فقیر ہو مسکین، دوسرے دن تیسرے دن یتیم آئے، اور آنے کے بعد جو دے دیا. میں کہوں گا شہزادی آپ اپنے لیے رکھ لیجئے، آپ روزے سے تھی، کوئی مکروہ عمل بھی نہیں ہے، آپ تھوڑا سا کھا لیجئے، تھوڑا سا اس کو دے دیجئے یا بعد میں دے دیجئے گا، شہزادی کوئی گناہ بھی نہ ہوگا. شہزادی نے آواز دیا انتخاب فاطمہ کی بحث ہے نا، انتخاب فاطمہ کا چیپٹر ہے، یہ تمہارا انتخاب ہوگا، مگر فاطمہ کا انتخاب یہ ہے کہ اگر 3 دن روٹی دے کے 18 آیت کا سورہ نازل کروا لے تو اس سے اچھا کیا ہے؟ 3 روٹیاں دے کے اگر 18 آیت کا سورہ نازل ہو جائے، روٹیاں آج ہے کل ختم ہو جائیں گی، یہ سورہ کل بھی باقی تھا اور آج بھی باقی رہے گا. چلو پڑھیں گے محمد والے محمد پر. یہ ذات شہزادی کونین 18 سالہ ذات جو کمال و تدریس و درس سے پر اور بھری ہوئی ہے، جو ہم سب کے لیے بھی نمونہ عمل اور ہمارے ائمہ کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. لیکن جو ذات اس اہمیت کی حامل ہو، کیا اس ذات کا یہ حق تھا کہ اس کے گھر پہ آگ اور لکڑی لا کے جلا دیا جائے؟ سخت ہے. شہزادی کے اوپر یہ مصائب اور جو مصیبتیں نازل ہوئی، یہ شہزادی کے لیے غیر متوقع نہیں تھی. شہزادی نے بابا کے اوپر مصیبتیں دیکھا نا، بابا نے کتنی محنتیں کیا ہے، اس کے بعد بابا کے ساتھ کیا کیا گیا. شہزادی کے لیے یہ مظالم غیر متوقع نہیں تھے، لیکن غیر متوقع کیا چیز تھی شہزادی کے لیے؟ کہ شہزادی کو دربار میں جھوٹا کہا گیا. فاطمہ کے لیے یہ غیر متوقع تھی کہ فاطمہ کو، صدیقہ کو، رسول کے بعد لوگوں نے فاطمہ کو جھوٹا کہا. میرے عزیزوں اور کیا کیا جسارت ہوئی ہے. خود تاریخ نے لکھا کہ پروردگار عالم نے مزاج کے مطابق امتحان لیا. امام زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ میں لکھا کہ آپ کی جلد بہت نازک تھی،
آپ سفر پہ چلے جاتے تھے دھوپ میں تو آپ کو بخار آ جاتا تھا. آپ کو گھر میں قالین پہ چلایا جاتا تھا. اگر آپ کو جو ہے زمین پہ نارمل زمین پہ چلایا جاتا تھا تو سید سجاد کے چھالے نکل آتے تھے. مگر خدا نے امتحان کیسا لیا کہ اسی سید سجاد کو کانٹوں اور پتھروں پہ چلنا پڑا. جناب یوسف پانی سے بہت خوف کھاتے تھے. تاریخ نے لکھا کہ پانی سے ان کو بہت ڈر لگتا تھا. ہوا کیا، پروردگار عالم نے ایسا امتحان لیا کہ بھائیوں نے کھارے پانی کے کنویں میں جناب یوسف کو ڈال دیا. اس طریقے سے خداوند عالم نے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا. کتنی منت و مراد کے بعد جناب ابراہیم کا بیٹا پیدا ہوا. خدا نے کہا اسی پہ چھری چلاؤ، اسی کو ذبح کرو. پروردگار عالم نے مزاج کے مطابق امتحان لیا. امام حسین کے لیے تاریخ نے لکھا کہ حسین کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی. اسی لیے فاطمہ نے مولا علی سے وصیت بھی کیا تھا، یا علی میرا حسین راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، یا علی میرے حسین کے پاس لیٹنا، میرے حسین کا خیال رکھنا. حسین کو بچپن سے پیاس لگتی تھی. پروردگار عالم نے امتحان کتنا سخت لیا امام حسین کا کہ امام حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور سکینہ نے یہی تو سوال کیا تھا، حل انت ابی ام سفیات شانا، اے گھوڑے یہ بتا میرے بابا کو پانی دیا گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا. پروردگار عالم نے مزاج کے مطابق امتحان لیا. مولا علی کے لیے تاریخ نے لکھا کہ علی کے اندر غیرت مندی بہت زیادہ تھی. علی کے اندر غیرت مندی بہت زیادہ تھی. مدینے میں ایک یہودی عورت کو مولا کائنات نے دیکھا کہ اس کا شوہر اسے مارتا ہوا لے کے جا رہا تھا، اسے پیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا. مولا علی گھر میں آئے، آنے کے بعد سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. فاطمہ کھانا لے کے آ رہی ہے، علی کھانا نہیں کھا رہے. 3 دن تک مولا علی نے کھانا صحیح سے نہیں کھایا. بس یہی کہتے تھے، میں نے ایک عورت کو بازار میں پیٹتے ہوئے دیکھا، میں نے ایک عورت کو بازار میں مار کھاتے ہوئے دیکھا. جو عام عورت کو اس حالت میں دیکھے وہ علی برداشت نہ کر سکے، بھلا کیسے برداشت کیا ہوگا جب سیدہ کے ساتھ جسارت کی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سعید الشہداء کے. حدیث و تاریخ میں لکھا کہ امام حسن جب تاریخ شہادت جناب فاطمہ زہرا آتی تھی، امام حسن بہت چیخ مار کے روتے تھے. امام حسن بہت زیادہ گریا کرتے تھے. امام حسن چپ نہیں ہوتے تھے، جبکہ امام حسین آسانی سے خاموش ہو جاتے تھے. کسی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے آپ دونوں فرزند ہیں، آپ دونوں فاطمہ کے لال ہیں، دونوں کے لیے مصیبتیں برابر ہیں، لیکن کیا وجہ ہے حسین کو آسانی سے چپ کرا لیا جاتا ہے مگر آپ خاموش نہیں ہوتے؟ مولا ایسی کون سی مصیبت ہے؟ امام حسن نے فرمایا، میں نے جو دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا، میں نے جو دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا. امام حسن تاریخ نے لکھا کہ امام حسن مدینے کی ایک گلی میں کبھی جاتے نہیں تھے. جب کبھی جاتے تھے آپ راستہ تبدیل کر دیتے تھے. کسی نے پوچھا، مولا آپ اس راستے سے کیوں نہیں آتے؟ آپ نے بیان فرمایا، ارے یہ وہی گلی تھی، میں اپنی اماں کے ساتھ اس گلی پہ جا رہا تھا، کسی نے میری اماں کے رخسار پہ جزاکم ربکم خیر الجزا. امام نے فرمایا، میرا قد بہت چھوٹا تھا، میں نے چاہا، میں نے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا کہ شاید وہ جسارت میرے رخسار پہ ہو جائے، مگر میرا قد اتنا چھوٹا تھا میں اپنی اماں کو بچا نہ سکا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سعید الشہداء کے. میرے عزیزوں، مولا کائنات کے اندر خیرت مندی بہت تھی. ایک کیفیت ہے کہ جب اشقیاء، جب ملعون گھر میں داخل ہوئے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. علماء حساس فرماتے ہیں یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ کہا جب انسان اتنا مجبور ہو کہ کچھ بس نہ چل سکے، انسان کچھ نہ کر سکے، تو وہ انسان اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈال کے بیٹھ جاتا ہے. 2 منظر تاریخ میں ایسے ملے ہیں جہاں 2 مجاہدین نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈال کے رونا شروع کیا ہے. ہاں، ایک مرحلہ کربلا کے
میدان میں دکھا کہ جب جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی، بار بار حسن کا لال اجازت کے لیے جاتا تھا، امام حسین بھیج دیتے تھے۔ تاریخ کربلا نے لکھا جناب قاسم اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈال کے بیٹھے رو رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ مولا علی کا تھا کہ جب اشقیاء نے جسارت کیا، مولا علی اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول نے وصیت کیا تھا، یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے زہرا کی پسلی ٹوٹ جائے۔ یا علی تلوار نہ اٹھانا۔ ہاں میرے عزیزوں، لیکن پھر بھی سخت ہے نا، علی کے لیے بہت سخت ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ منظر دکھایا گیا جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے۔ اب کوئی نزدیک نہیں جا رہا، کوئی کہتا ہے حسین مر گئے، کوئی کہتا ہے زندہ ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون آیا، آنے کے بعد وہ کہتا ہے ابھی معلوم ہو جائے گا حسین زندہ ہے یا مر گئے۔ ایک مرتبہ حسین کے قریب پہنچا اور قریب پہنچنے کے بعد آواز دیتا ہے، او ظالموں خیموں پہ حملہ کرو، اسباب کو لوٹ لو۔ کہتے وہ حسین جس کے اندر ابھی طاقت نہیں تھی، زخموں سے چور حسین کا لاشا ہے، لیکن اپنی طاقت کو جمع کیا، تلوار کے سہارے حسین بیٹھے۔ اور ظالموں اگر تم میں دین نہیں، اگر تم میں حیا نہیں، مجھ سے جنگ کرو، عورتوں سے کیوں مقابلہ کر رہے ہو؟ رک کے جملہ کہوں، حسین زخموں سے چور ہے، مگر حسین کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی ناموس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ مگر آئے علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب علی کے سامنے فاطمہ بے جسارت، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں جی، تو رک کے ایک جملہ اور کہوں، حسین کی بچی کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ حسین کی بچی کو تماچے مارے گئے، حسین کی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، تاریخ کربلا نے دکھا کہ جب سکینہ نے تماچے کھائے ہیں تو حسین زندہ نہ تھے۔ حسین نے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، حسین نے سکینہ کو تماچے کھاتے دیکھا نہیں تھا، مگر ہائے علی کی مظلومیت، علی کے سامنے فاطمہ بے جسارت۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں میرے عزیزوں، کل میں نے ذکر کیا کہ وہ مرحلہ آیا تھا کہ جب شہزادی کو دفن کرنے کی تیاری ہوئی، مولا علی نے بچوں کو بلایا، آؤ۔ آنے کے بعد اماں سے رخصت ہو لو۔ امام حسن امام حسین گئے، وہ ساری منزلیں کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے اور شہزادی نے دونوں بچوں کو کلیجے سے لگا لیا، آ جا میرے لال، میرے سینے سے لگ جا۔ ایک مرتبہ ملائکہ نازل ہوئے، یا علی حسنین کو جدا کر لیجئے۔ ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا ہے، عرش اولا ہل چکا ہے۔ مولا کائنات آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دونوں بچوں کو جدا کیا، ماں سے دور کیا، حسین کو ماں سے الگ کیا۔ رک کے ایک جملہ کہوں، آج حسین جب اپنی ماں سے جدا ہوئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کب ملے؟ آج حسین جدا ہوئے پھر ماں سے کب ملے؟ تاریخ نے لکھا پھر ماں سے اس وقت ملے جب پشتے فرش پہ جھوم رہے تھے، اے ذوالجلال وہاں لے چل جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ نشیب میں پہنچے، ماں نے باہوں کو پھیلا دیا، آجا میرے لال، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ بسم الله